اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مناسبت یوم غم یعنی جنت البقیع کے انہدام سے متعلق ہے، اور میں نے قرآن کریم سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کا انتخاب کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے لیے رسول کی ذات نمونۂ عمل ہے، یعنی جس عمل کو دیکھنا ہو کہ وہ ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے، سرکار سعادت مآب کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، قرآن کریم نے دو لفظیں استعمال کی ہیں، ایک ہے اسوہ اور ایک ہے اسطورہ۔ اسطورہ اس کا واحد استعمال قرآن کریم میں نہیں ہوا ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی استعمال ہوا وہ اساطیر ہوا ہے، اور اسوہ اس کا جمع استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ ہمیشہ واحد استعمال ہوا ہے۔ اسوہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل کو دیکھ کر کے آدمی ویسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اتنا معیاری نہ ہو مگر ویسا عمل کر سکتا ہے۔ نمونۂ عمل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ نمونہ ہے اور اسے دیکھ کر کے ہم ویسا کر سکتے ہیں۔ معیار الگ الگ ہو سکتا ہے، جس کا وہ عمل ہے اس نے جس معیار پر اس کو انجام دیا ہے اور ہم جس کو اسی کی نقل کر رہے ہیں یا اسی پر عمل کر رہے ہیں، اسی کے پیروی کر رہے ہیں، تو اس معیار کا ممکن ہے نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول کی ذات ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ جس عمل کے بارے میں اتنا زمانہ گزرنے کے بعد آج اختلاف ہو، آج کے بعد کل اختلاف ہو، کل کے بعد قیامت تک اختلافات ہوتے رہیں، اس میں بہرحال ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے یا کیا کہا ہے۔ اللہ کے رسول کی جتنی باتیں ہیں ان کو بات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک قول ہے، یعنی حدیث کی شکل میں وہ چیزیں موجود ہوں گی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کی شکل میں وہ چیز موجود ہو، یا تیسری صورت ہوگی کہ عمل کسی اور کا ہے لیکن نبی کریم نے اس عمل کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کی ہے، اس پر کچھ کہا نہیں۔ یہ خاموشی خود ان کی رضا کی علامت ہوتی ہے کہ ہاں یہ عمل صحیح ہے۔ لہٰذا حدیث کے لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث کے لیے چیزیں کہ حدیث کس کو کہا جائے گا؟ زبان سے جو چیزیں نکلیں وہ حدیث ہے، عمل سے جو کچھ کیا وہ بھی ایک حدیث ہے، اور کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے یہ بھی حدیث ہے۔ اور اس جہاں خاموشی کا لفظ آیا ہے اسی کو تعبیر کی ہے تقریر سے، یعنی رسول کی یعنی معصوم کی خاموشی کسی عمل کو دیکھ کر کے ان کی تقریر ہے کہ یہ چیز صحیح ہے۔ میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ایک مسئلے کی طرف ہم اور آپ متوجہ ہوں کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اور حیات کے بعد جب ظاہری طور سے اس دنیا میں نہیں رہے ہیں
اس میں کیا سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، ان کے وجود کو، ان سے منسوب چیزوں کو، یا ان کے اعمال کے اثرات کو تبرک کے طور پر برکت حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے استعمال کیا ہے، یا خود سرکار نبی کریم نے ایسا کیا ہے کہ کہا ہے کہ ایسا کرو، یا لوگوں نے کیا ہے تو سرکار نبی کریم خاموش رہیں یا نہیں رہیں؟ اگر یہاں تک بات آپ کے ذہن تک میں پہنچی ہو تو میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا انبیاء الہی اور اولیاء الہی کے قبروں کو بنانا یا ان کے موجودہ آثار کو سے تبرک حاصل کرنا، برکت کے لیے کچھ کرنا، یہ شرک ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ایسا کرنے کو اسلام منع کرتا ہے؟ یا یہ کہ نہیں، انبیاء الہی کے آثار، ان کے قبور کی تعمیر، اور اگر تعمیر کی گئی ہے تو وہاں پر نماز وغیرہ کا پڑھنا، یہ سب سیرت سرکار رسالت آپ سے بھی ثابت ہے؟ حیات کو بھی دیکھا جائے تو آپ نے ایسا کیا ہے یا کرنے کی اجازت دیا ہے، یا لوگوں نے کیا ہے تو آپ خاموش رہے ہیں؟ ذرا ان کے عمل ہی کو دیکھا جائے، اگر وہ ان کا عمل ہی ہمارے لیے حجت ہوگا۔ اگر سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ زندگی میں دیکھیں، سرکار نبی کریم کی زندگی میں خود ان کے وجود کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے، ان کے وجود کو، وجود مقدس کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ جب آپ انتہائی بچپنے کا عالم تھا، اور اس بچپنے کے عالم میں ایک مرتبہ قحط پڑتا ہے مکے میں، اور اس قحط کے دور میں جب نماز استسقاء یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہ بارش ہو نکلے ہیں، جناب حضرت ابو طالب سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو لے کر کے گئے تھے، اور آپ کے چہرے کا رب کے وجود کو آپ نے وسیلہ قرار دیا تھا، اور بارش ہوئی اور بعد میں سرکار نبی کریم جب نبوت کا اعلان، اپنی بعثت کا اعلان کیا ہے، اس بعثت کے اعلان کے بعد ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا تھا تو خود نبی کریم نے کہا کہ کیا کوئی وہ شعر پڑھ سکتا ہے جو میرے چچا نے پڑھا تھا؟ اس وقت پڑھا گیا اس شعر کو، یعنی جناب حضرت ابو طالب نے کیا، وسیلہ بنایا، جب وہ نہیں رہے ہیں سرکار نبی کریم نے اپنی حیات میں ایسا کرنے کے لیے کہا، اور حیات کے بعد اگر دیکھا جائے تو حیات کے بعد ظاہری حیات نہیں رہی ہے، یہ دنیا جانتی ہے کہ سرکار نبی کریم اپنے گھر ہی میں مدفون ہوئے ہیں، اور کافی دنوں تک آپ کی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ جس کو ہیں وہ زندہ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر قحط پڑا ہے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اس کی چھت میں جو ہے تھوڑا سا سوراخ کیا جائے تاکہ آسمان سے براہ راست قبر رسول سے واسطہ پیدا ہو جائے اور دعا کی جائے۔ یعنی زندگی میں بچپنے میں بھی ایسا ہوا، سرکار نبی کریم نے اپنی حیات میں کرنے کے لیے کہا، خود کرنے کے لیے کہا بھی، اور جب ظاہری حیات نہیں رہی ہے اس دور میں بھی سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مطہر کو وسیلہ قرار دیا گیا استسقاء کے طور پر، کہ بارش ہونے کے لیے، اس کا مطلب برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تاریخ سے دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو ملیں گی کتابوں میں، یہ جو میں نے پڑھا یہ مسند احمد میں ملے گی، اور آپ کو بہت سارے واقعات صحیح مسلم، صحیح بخاری میں بھی ملیں گے۔ یہ خیبر کا واقعہ کس کو نہیں پتہ ہے کہ سرکار نبی کریم نے یہ بات کہی تھی کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھوں پر پروردگار عالم جو ہے
وہ فتح بھی دے گا، اور وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ بھی اس شخص کو دوست رکھتا ہوگا۔ اور دوسرے دن جو ہے آپ نے علی کا نام لیا، لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ تو نہیں، ان کی آنکھوں میں جو ہے تکلیف ہے۔ سرکار نبی کریم نے بلا کر کے جو ہے آپ نے اس تکلیف کو دور کیسے کیا؟ یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے روایت کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آنکھ کے تکلیف کو دور کیا اپنے لعاب دہن سے، تھوڑا سا لعاب دہن لے کر کے آنکھ میں لگایا اور شفا حاصل ہو جاتی فوراً۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سرکار نبی کریم کے وجود، اس کا ایک اثر ہے، ان کے وجود کا ایک اثر، اس سے بھی برکت خود آپ نے دکھایا کہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں اور بخاری میں بھی یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی منزل میں افراد زیادہ تھے اور وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ جب پانی نہیں تھا، اس کو جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی بیان کیا ہے اور ایک دوسرے راوی نے بھی بیان کیا، دو طریقے سے بیان ہوا ہے اس کو۔ جناب جابر نے جو بیان کیا وہ یہ کہ پانی بہت مختصر تھا، وضو نہیں کر سکتے اور پانی تلاش کیا گیا، پانی نہیں ہے۔ سرکار نبی کریم نے اس ظرف کو جس میں تھوڑا سا پانی تھا منگوایا اور اس میں آپ نے اپنے ہاتھ کو ڈالا اور انگلیاں پھیلا دیں۔ جناب جابر یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انگلیوں سے مسلسل پانی آنا شروع ہوا اور سارے لوگوں نے وضو کر لیا اور پانی کم نہیں پڑا۔ اور جناب جابر یہ کہتے ہیں کہ نے دیکھا کہ ایسے جیسے ایک چشمہ ابل رہا اس طریقے سے اس سے پانی نکل رہا ہے، اور آپ سامنے اس سے یعنی وجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت ہے۔ برکت کا مطلب ہی ہوتا فائدہ دینا، سے فائدہ ملے، جس سے آدمی فائدہ اٹھا سکے، برکت ان کا وجود، برکت ان کے آثار، برکت ان کی قبر، برکت اس لیے معصومین اور انبیاء علیہ السلام کی قبریں کبھی شرک نہیں ہو سکتی ہیں، وجہ تبرک ہو سکتا ہے، برکت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسی لیے ہم آج احتجاج کر رہے ہیں، اسی لیے آج ہم یہ بات کریں کہ آخر جو ایک چھت بھی تھی تو اس کو کیوں توڑ دیا گیا اس نام پر کہ یہ شرک ہے، اللہ کی ذات میں شرک ہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ معصومین علیہ السلام کا وجود، ان کی قبریں، ان کے آثار وجہ برکت ہوتے ہیں، اس سے نفع اور فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ہر زمانے میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں بھی معصوم علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وجود بابرکت۔ مسئلہ ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ اس اعتبار سے مسئلہ ہے کہ آپ کے قبر مطہر ہے کہاں؟ جنت البقیع میں ہے یا جنت البقیع سے باہر ہے، یعنی خود مسجد نبوی میں ہے، ان کے آپ اپنے گھر میں ہے، یا یہ کہ سرکار رسالت میں آپ کے قبر مطہر اور منبر مسجد نبوی کے درمیان میں ہے؟ اس میں اختلافات پایا جاتا ہے کہ کہاں ہے، لیکن جو بھی اثر موجود تھا آدمی کو اس اعتبار سے بھی سوچنا چاہیے کہ آخر ایک عمارت پائی جاتی تھی، وہ جنت البقیع میں تھی۔ جنت البقیع میں بہت سارے معصومین کی قبریں ہیں، وہ سب ملا کے یا الگ الگ پر جو ہے ایک عمارت موجود تھی۔ جس وقت توڑا گیا ہے وہ بعد کا زمانہ ہے، اور جس وقت اس عمارت کو بنایا گیا وہ پہلے کا زمانہ ہے۔ اگر آپ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو جن لوگوں نے کیا ہے وہ عہد رسول سے قریب کے لوگ ہیں، اور جن لوگوں نے توڑا ہے وہ بعد کے لوگ ہیں۔ تو کیا توڑنے والوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ شرک ہے، اور بنانے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے اور نہیں بنانا چاہیے؟ جو عہد رسول سے قریب کے لوگ ہوں ان کو پتہ نہیں تھا، یقیناً سارے کے سارے جو ہے مشرک نہیں ہو گئے تھے، یقینی طور پر جو ہے ان کے نزدیک کوئی ایسا سہارا موجود تھا جس سہارے کی بنیاد اس عمارت کو بنایا تھا۔ دل کو تسکین ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول کے بیٹی کے قبر پر ایک سایہ تو تھا،
نسبت سے صحیح بھی، ہم تو اگر کہیں نسبت بھی دے دی جاتی ہے تو ہم اس کا احترام کرنے لگتے ہیں کہ ان سے منسوب چیز اپنے گھر میں جو اگر کوئی بنا کر کے ہم ان سے منسوب کر دیتے ہیں، اگرچہ شرعی اعتبار سے وہ منسوب چیز بالکل وہی ہو نہیں جائے گی، لیکن ہم وہ ہیں کہ نسبت سے بھی احترام کرنے لگتے ہیں۔ تو اگر اصل قبر بھی نہ ہو، ایک منسوب چیز بھی تھی، تو کم سے کم جو ہے ایک احترام کا، بھئی ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی فرضی سے، وہ کسی کی قبر تھی، اسی گھر سے متعلق کسی کی قبر تھی، چلیے اس کو فاطمہ بنت اسد کہہ دیں، فاطمہ بنت اسد کی قبر تھی، تو کیا وہ عظیم ذات نہیں ہیں؟ کتنا بڑا احسان ہے فاطمہ بنت اسد کا اسلام پر، کیا ان کی قبر پر جو ہے عمارت نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں توڑا گیا آخر؟ کیوں اس کو جو ہے برباد کیا گیا؟ اور اس نام پر کہ یہ شرک ہے، بس اس سے بحث کہ یہ شرک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایسی جگہ پر عبادت کرنا، اس جگہ پہ جا کر کے عبادت کرنا، یہ اور بھی کہ قبر بنایا اور قبر بنا کر کے وہاں پہ جا کر کے نماز پڑھیں، اسی کو شرک کی سبب کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ شرک ہے کہ وہاں جا کر کے نماز پڑھی جائے۔ اس کا مطلب کہ ہم اس قبر کو مسجود بنا رہے ہیں، نہیں، قبر کو نہیں مسجود بنایا جاتا۔ اگر کوئی جگہ بابرکت ہو جائے تو وہاں نماز کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے وہاں نماز پڑھی۔ اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو کیا خانہ کعبہ، جہاں خانہ کعبہ ہے، اس خانہ کعبہ کے پاس قبریں نہیں ہیں؟ اور کم سے کم روایات کے اعتبار دیکھا جائے 70 قبریں ہیں، اور وہ موجود علامت کے ساتھ میں ہیں موجود، جس کو ہجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ ہجر اسماعیل میں چیز کا موجود ہونا، اور چیز موجود ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں طواف میں اس کو شامل کرتے ہیں، لیکن طواف میں شامل کرنے کی وجہ سے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں شرک ہو گیا؟ قطعی کسی طریقے سے کوئی آدمی نہیں کہے گا شرک ہوا ہے، مشرک قبر کا وجود، بلکہ اگر وہاں تصور کے ساتھ کہ جناب حضرت اسماعیل کی یہاں قبر موجود ہے، ایک اور وسیلے کے طور پر کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے وجود کو وسیلہ بنا کر کے ہم دعا کریں، تو ہماری دعاؤں میں قبولیت کے آثار زیادہ پائے جائیں گے اور یقیناً ہوں گے۔ تو ایک مسئلہ کہ قبروں کے وجود کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم قبر کو مسجود بنا رہے ہیں، قبر سے کچھ کر رہے ہیں، حقیقی معنی میں ایسا نہیں ہے۔ خود وسیلہ اپنی جگہ الگ موضوع ہے، لیکن آج وسیلے کے عنوان سے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، خالی یہ کہ ان کی قبریں، ان کے آثار یقینی طور پر جو ہیں ہمارے لیے مفید ہیں، دنیا اور آخرت میں، یعنی برکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہم یاد کریں گے اور یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اگر ہمیں کبھی بھی موقع مل جاتا ہے کہ ہم وہاں موجود قبروں پر سائے کا اہتمام انتظام کر سکیں تو یقیناً اہتمام انتظام کریں گے، اور خالی کریں ہی گے نہیں بلکہ اس کو زیارت گاہ بنا کر کے ہمیشہ ہمیشہ آتے اور جاتے بھی رہیں گے، جب تک رہیں گے اور نسلیں باقی رہیں گی آتے جاتے رہیں گی۔ وجہ برکت ہے، وجہ برکت ہے۔ ہم اس کی یاد بنا کر کے روتے اس لیے ہیں کہ آپ سوچیں کہ سرکار خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو کس قدر محترمہ تھیں، اور سرکار نبی کریم جو کہ تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق اور سب سے افضل نبی، لیکن وہ بھی اپنی بیٹی فاطمہ کا احترام کرتے تھے، جب وہ آ جائیں تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اور جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جب اس دنیا سے جا رہی ہیں تو جانے سے پہلے جو وصیتیں کریں، ان وصیت میں خصوصیت کے ساتھ یہ کہا، اللہ کے رسول میری بیٹی چھوٹی ہے، ان کا خیال رکھیے گا۔ اس کی بعض روایت میں نے دیکھا ہے، اس میں کہا کہ کوئی تماچا نہ مار دے، کہ ان کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچائے۔ یعنی ماں اپنی اولاد سے یقیناً محبت کرتی ہے، لیکن اس کے اپنے بات کے لیے سوچنا، جیسے لگتا ہو کہ آئندہ دیکھ رہی ہوں کہ کوئی انہیں اذیت پہنچا رہا ہے، کوئی انہیں تکلیف دے رہا ہے۔ فاطمہ رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں۔ چیز کو دیکھنا، اس کو محسوس کر کے وصیت کے طور پر یہ کہنا، یہ عظمت ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ اس طریقے سے آپ نے وصیت فرمائی، اور اس قدر آپ نے اس کا احترام کیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں کا درجہ دیا۔
فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں، اس سے بڑی، اور خالی ماں کہا نہیں ہے، وہ احترام کیا ہے جو ماں کا ہونا چاہیے، کہ اگر آپ گھر سے کبھی سفر کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے آخر میں جس سے ملاقات کریں وہ بیٹی سے ملاقات کرتا، اور جب آئیں تو سب سے پہلے جس سے ملاقات کریں وہ اپنی بیٹی ہوتی ہیں۔ یہ سب وہ احترام، اور خالی ملاقات ہی نہیں بلکہ ملاقات میں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے یا پیشانی کا بوسہ دینا اور بوسہ دے کر کے اپنی جگہ پر بیٹھانا، یہ سارا کردار وہ ہوتا ہے جس میں اولاد جو اپنے ماں کے لیے کریں۔ سرکار رسالت مآب نے وہ سب کچھ کیا ہے، اپنی بیٹی کی عظمت کو بتایا ہے۔ اگر اتنی عظمت کو جان لینے کے بعد کم سے کم ان کے وجود کو وجہ برکت کون نہیں جانے گا، ان کی قبر کو وجہ برکت کون نہیں جانے گا۔ اور جناب سیدہ کا اپنی قبر کو چھپانا، یہ چھپانا نہیں ہے، بلکہ آج بھی قبر کا واقعی معنوں میں پتہ نہ چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، کہ دنیا سوچے جس بیٹی کو رسول نے اتنا چاہا ان کی قبر آج ہمیں کیوں نہیں معلوم ہے، کون افراد ہیں جو سبب بنے ہیں جن کی وجہ سے فاطمہ نے اپنی قبر کو جو ہے چھپا دیا، جن کی قبر پتہ ہونے کے بارے میں منع کر دیا، اور بلکہ وصیت کر دی کہ علی میری قبر پر اتنے لوگ نہ آئیں اور میری قبر کے نشان کو مٹھا دیجئے گا۔ یہ فاطمہ کا گریہ ہے، فاطمہ کا رونا ہے۔ عزیزو، میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں کہ جب پہلی دفعہ مجھے حج کے لیے جانے کا اتفاق ہوا ہے 1984 میں، جب میں حج کے لیے گیا ہوں، ظاہر ہے ہر آدمی اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ جب کبھی اہم جگہ پر پہلی مرتبہ آدمی جاتا تو اس کی الگ سے ایک تصور ہوتا ہے، ایک الگ سے احساس ہوتا ہے، اور ان سارے احساسات میں بچپنے سے ہمارے گھر والوں نے محبت معصومین کو ہمارے دل میں اتارا، اس میں خصوصیت کے ساتھ خاتون جنت کا ذکر کرنا، اس اہمیت کے ساتھ ان کی محبت ایک الگ سے ہوتی ہے، ہر آدمی محسوس کرتا ہے۔ تو جب مدینے میں پہنچ کر کے یہ مجھے پوچھنا پڑ گیا کہ جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے، تو اسی وقت خالی اس بنیاد پر رونا آیا کہ وہ رسول کی بیٹی کے قبر کا پتہ نہیں ہے، کہ کوئی بتائے انگلی اٹھا کر کے کہ قبر فاطمہ کہاں ہے، قبر فاطمہ کہاں ہے۔ اور اسی تصور کے ساتھ میں جنت البقیع کے دیوار سے قریب میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں جناب سیدہ کی قبر ہوگی، کہ ایک مرتبہ تھوڑا سا دور چلنے پر بعد دیکھا کہ کچھ ایرانی افراد ہیں بیٹھے ہوئے مجلس کر رہے ہیں، اور اس مجلس میں ایک پڑھنے والا مصائب پڑھ رہا، وہ آج تک میرے ذہن کے حصے میں وہ جملے موجود ہیں۔ وہ مصائب میں جملہ کہہ رہا تھا کہ زہرا بنت رسول، آپ کا ایک فرزند خالی اپنے گھر سے وطن سے دور چلا گیا، آج تک انہیں غریب الغربا کہا جاتا ہے، غریبوں میں سب سے بڑا غریب یہاں بے پیسہ اور بے دولت نہیں ہے، غریب یعنی اجنبی جن کا کوئی پہچاننے والا نہ ہو، انہیں غریب الغربا کہا جاتا ہے، جبکہ دنیا انہیں پہچانتی ہے، عظیم الشان ان کا مزار ہے، دنیا آتی ہے جانتی ہے، مگر جب بھی کوئی سلام کرے گا تو اسے غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اجنبی کیوں؟ اپنے گھر سے دور ہو گیا تھا، اس لیے انہیں غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ مگر شہزادی آپ تو اپنے گھر میں غریب ہیں، آپ اپنے گھر میں نہیں پہچانی جاتی ہیں، آج بھی آپ کو نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ عزیزو سوچے اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد دنیا انہیں تلاش نہیں کر رہی ہے جنہیں سرکار رسالت مآب نے پہچنوایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، جو اس کو ناراض کر دے گا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آج قبر فاطمہ پر جو ہے کوئی پہنچنے والا اس اعتبار سے نہیں ہے، جب کوئی جاتا بھی وہاں تو کبھی جنت البقیع کی طرف اشارہ کر کے، کبھی جو ہے قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے سلام کیا تھا، مگر مظلومہ تھیں فاطمہ، آج بھی مظلومہ ہیں۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون